یہ جو بل آنے والا ہے یا آ سکتا ہے، خدا نہ کرے 2024 کا وقت ایکٹوں کو تبدیل کر کے جو ترمیمی بل لے کے لانا چاہتے، اس کا نقصان کیا ہوگا وہ سمجھو۔ اس میں بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو ادھیکار اور جو رائٹس اس وقت اوقاف کے ذمہ داروں کو اوقاف کی پراپرٹی کے حاصل ہے، یہ سارے رائٹس اور ادھیکار اوقاف کے ذمہ داروں سے نکل کر کے یہ ضلع ادھیکاری کلیکٹر کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ اور ضلع ادھیکاری اور کلیکٹر کس کا آدمی ہوتا ہے؟ وہ طے کرے گا کہ یہ اوقاف کی پراپرٹی ہے، یہ سرکار کی پراپرٹی ہے، اور یہ جو ہے پرسنل پراپرٹی ہے۔ یہ ساری چھوٹ اور حق اور اختیار اس کو دیا جائے گا اس بل کے آنے کے بعد۔ نمبر 2، اس بل میں جو سب سے بڑے نقصان کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ 6 مہینے میں پورے ملک میں اوقاف کی پراپرٹیز کے تعلق سے ہمیں ڈاکیومنٹس فراہم کرنا پڑے گے اور یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ وقف کی پراپرٹی ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، صدیوں پرانی اوقاف کی پراپرٹیز جس کے کاغذات اور دستاویزات اور ڈاکیومنٹس ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، یا اس کے جڑانے کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنا پڑے گی؟ کیا 6 مہینے کا وقت ایسا ہے جس میں ہم یہ ثابت کر سکیں کہ یہ جو ہے پراپرٹی وقف کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر 6 مہینہ گزر گیا اور ہم دستاویزات پیش نہیں کر سکے، قانونی طور پر اگر ثابت نہ کر سکے میجسٹر کے سامنے اور عدلیہ کے اندر، تو یہ پراپرٹی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ نمبر 3 بات، اس وقت ایک تو بل کے آنے کے بعد غیر مسلموں کو بھی اس کے ذمہ داروں میں شریک کیا جائے گا۔ کیا آپ کا دل اسے قبول کرتا ہے؟ کیا عقل آپ کی اس کو قبول کرتی ہے؟ جو پراپرٹی ہماری ہے، اونلی ہماری پرسنل مسلمانوں کی، وقف کرنے والے ایمان والے اور مسلمان، وقف کی گئی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اور اس کا ذمہ دار کوئی غیر مسلم اور برادران وطن میں سے کوئی ہو، وہ انٹرفیئر کرے گا، وہ رائے دے گا کہ اس میں ایسا کرنا چاہیے اور اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے برادران وطن میں یا کسی بھی کمیونٹی اور برادری کے لوگوں نے اپنی جو ہے کسی بھی آستھا اور عقیدت کے سینٹروں اور مراکز میں کیا کسی مسلمان بھائی کو ذمہ دار کی حیثیت سے قبول کیا؟ کیا کسی گرودوارا میں مسلمان ممبر ہے؟ کیا کسی مندر کے اندر کوئی مسلمان ممبر ہے؟ کیا کسی بھی جو ہے چرچوں کے اندر کوئی مسلمان ممبر اور جو ہے متولی کی حیثیت سے قبول کیا گیا ہے آج تک؟ ہماری سرکار یہ چاہتی ہے کہ اس میں برادران وطن بھی ذمہ دار کی حیثیت سے آئے۔ یہ ساری باتیں میرے بھائیوں وہ ہے جو اس بل کے آنے کے بعد لاگو ہوگی، لاگو ہوگی۔ اس لیے ہمارا جمہوری حق ہے اس ملک میں، دیکھو حالات سے تو کبھی نہیں گھبرانے کا۔ اے آسماں 100 بار تو ہمارا امتحان کر چکا ہے، صدیوں سے زلزلے کے مقابل رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارا حق لے لینا چاہتا ہے تو حق کو لینے کا ادھیکار تو ہم کو ہے نا، اپنے حق کو۔ اس ملک کو ہمارے پرخوں نے اسلاف نے قربانیوں سے آزاد کیا تھا، ہم سے یہ لیا گیا تھا، ہم نے پوری طاقت لگا کر کے انگریزوں سے، ظالموں سے پنجہ آزمائی کر کے اس ملک کو واپس لیا۔ جب بھی جان و مال کی قربانی کی، اپنی صلاحیتوں کی قربانی کی، میرے بھائیوں اس ملک کے لیے ضرورت پڑے گی، ہمیں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اس وقت بھی ضرورت ہے، ہمارا ملک اس وقت بڑے پرآشوب ماحول سے، بڑی ناہموار فضا سے ہمارا ملک اس وقت گزر رہا ہے۔ ادھر شملہ کی مسجد کا معاملہ چل رہا ہے، ادھر آپ جلدی دیکھو ابھی 7 تاریخ کو سورت میں ہونے والی جو ہے ظالمانہ کارروائی، ادھر رتلام کے اندر ہونے والی ظالمانہ کارروائی، آپ اس ملک کے کسی بھی ریاست اور گوشے پر نظر ڈالو، ایک ظلم کا سلسلہ ہے اور ایک جو ہے نا انصافی کا دور چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن حالات سے کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سورج کو روزانہ ڈبا کر کے پوری دنیا
کی کرن لا کر کے دنیا کو منور روشن بھی کرتا ہے، روشن بھی کرتا ہے۔ صبح نو آتی ہے، روزانہ اجالا ہوتا ہے، اس لیے امیدیں اللہ کی ذات سے باقی رکھو، لیکن محنت کرنا کبھی نہیں چھوڑنا۔ سستی اور کاہلیت نہیں چلے گی اس ملک میں ہمارے۔ اس لیے اوقاف کی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے میرے بھائیوں ہمیں جمہوری طور پر آگے آنا ہے۔ اس وقت جو کام ہمیں کرنا ہے، جو ہمارے بڑوں نے ہمیں ذمہ سونپا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بل جو ہے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا لیکن وہ پاس نہیں کر پائے، کیونکہ ابھی جو ہے بیساکھی والی سرکار ہے، سپورٹ والی سرکار ہے۔ اس لیے ایک اصول ہوتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں کوئی بل اور ایک تو پاس نہیں ہو سکا تو اب اس کی باریکیوں پر غور کرنے کے لیے ایک سلیکٹ کمیٹی بنائی جاتی ہے، جس کو ابھی اس وقت کہا جا رہا ہے JCP، یعنی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی۔ وہ اس کے باریکیوں پر غور کرے گی، یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، تو وہ ابھی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھو، یہ کمیٹی کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، یہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سفارشات کو اور اپنی عرضیوں کو اور لوگوں کی طرف سے آنے والے خیالات کو اور آراء اور رائے کو وہ حکومت کے اعلیٰ کمان کے پاس وہ پیش کرے گی، یہ فیصلہ نہیں کرنے والی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ابھی بارکوڈ اور ایک اسکینر دیا گیا ہے کہ بھئی یہ 2024 کا وقف ایکٹ یا جو بل لایا جا رہا ہے ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ بل جو آ سکتا ہے یا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، شریعت کے تو خلاف ہے ہی ہے، ہمارے ملک کے آئین اور دستور کے بھی یہ خلاف ہے، اس لیے ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس لیے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے ملک کے باشندوں کی رائے طلب کی۔ وہ آپ کو معلوم ہے، وہ سب کو معلوم ہے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ، سب کو معلوم ہے کہ مجھے لگنا چاہیے جھانکی کہ سب کو معلوم ہے۔ انہوں نے رائے طلب کی۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے کہ ہماری رائے سے کیا ہوگا، ایسا نہیں میرے بھائی، ہماری رائے سے تو سب کچھ اور بہت کچھ ہوگا۔ ہمیں رائے دینا ہے، کوئی بھی اس اسکینر کو جو ہے کہنا چاہیے کہ اپنے ای میل آئی ڈی سے اپنی رائے دینے سے پیچھے نہ رہے، ہر کسی کو دینا ہے۔ آج اس کا لاسٹ ڈے، آج 13 تاریخ ہے، آج رات 12 بجے تک یہ آج کا کی تاریخ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ابھی جتنی طاقت سے ہو سکے اور جتنی کوشش کے ساتھ ہو سکے بارکوڈ کا استعمال کیجیے، اسکینر کا استعمال کیجیے اپنے ای میل آئی ڈی سے، اور اگر آپ کا نہیں ہو تو کسی دوسرا ای میل آئی ڈی بنوا کر کے مختلف طریقوں سے زیادہ آپ کو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو اپنی رائے حوالے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کے اس مدرسے میں، بنات کے اس مدرسے میں سامنے اس کا اسکینر کا باہر بھی بٹن لگ جائے گا اور اس کا انتظام کیا گیا ہے، آپ اس کی کوشش کیجیے۔ گھر میں جتنے افراد انہیں بھی بتائیے۔ آج میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آج رات 12 بجنے سے پہلے تک آپ جو ہے کھانا کھائیے گھر پہ، اور آج آدھے دن میں سمجھتا ہوں کہ کام کو آگے پیچھے کر کے میرے بھائیوں بس آپ جہاں جائیں وہاں یہ کوشش کرو کہ اس کو اسکینر کر کے اپنی رائے پیش کرو۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 1.25 کروڑ کے قریب ہماری رائے وہاں تک پہنچی ہے، لیکن 20 سے 25 کروڑ کے مسلمانوں کی آبادی والے اس ملک کے اندر 1.25 کروڑ کی تعداد بہت زیادہ مانا نہیں رکھتی، بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم جتنا ہو سکے اس کو پیش کیجیے۔ ایک دو بات اس کے تعلق سے کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں 5 منٹوں میں۔